اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینة فكانت لمساکین يعملون في البحر فأردت ان اعیبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفینة غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا صدق اللہ العظیم۔ اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین، تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں مزدوری کیا کرتے تھے، فأردت ان اعیبها، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، وکان وراءہم ملک، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، غصبا غصب کر لیا کرتا تھا، سفینۃ کشتی کو۔ اس سے قبل بات چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام سفر کر رہے تھے، اور مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے اور بندے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سا علم عطا فرمایا ہے، سارا علم وہی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی علم موجود ہے۔ اس بنیاد پر یہ سفر شروع ہوا اور واقعہ پیش آیا۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے بڑا اکرام کیا، عزت دی، احترام کیا، اور ان سے کرایہ نہ لیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام سفر پورا ہوتے ہی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، جس بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور آپ نے انہیں نقصان پہنچا دیا۔ تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دیکھیں، وہ جو کشتی جو ہے وہ دراصل ایک غریب خاندان کی تھی، جن کا گزارا اسی پر تھا، وہ اس میں کام کیا کرتے تھے، اسی کے کرائے سے اپنا گزارا بسارا کیا کرتے تھے، بہت غریب تھے۔ لیکن جو قرطبہ کا بادشاہ تھا اس وقت، وہ ایسا ظالم تھا کہ وہ دیکھتا اور اس کے کارندے وہاں پر پھرتے رہتے، اور جس کسی کی کشتی کو دیکھتے کہ یہ بے عیب ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو اسے لے لیا کرتے اور اس کے بعد اپنے بندوں کے حوالے کر دیتے، اور وہ پھر 6 مہینے، سال، 4 مہینے، 5 مہینے وہ چلاتے پھرتے اور ساری اس کی آمدنی بادشاہ کو دیتے، تو یہ بیچارے غریب پریشان ہوتے۔ جس طرح ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ بعض عہدیدار، بعض حکمران رعایا کو پریشان کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جیسے الیکشن کے دن آتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کی ویگنیں جو ہیں وہ لے لی جاتی ہیں کہ سواریوں کو لے کر آنا ہے، ووٹ کے لیے لے کر آنا ہے، بعد میں ان کو پھر پیسے بھی اتنے نہیں دیتے، تو بہرحال اس طرح سے پریشانی ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ بہرحال تو یہ لوگ کہا کہ ہم نے اس وجہ سے ایسا کیا تاکہ ان غریب لوگوں کی یہ چیز وہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے اس میں پہلے ہی عیب ہے، کہاں ہم اس کو ٹھیک کرواتے پھریں گے، لہٰذا وہ اس کو چھوڑ دیں گے، اور یہ لوگ تھوڑا بہت اس کا کام کروا کے اپنا نظام چلاتے رہیں گے، بجائے اس کے کہ 5-6 مہینے کے لیے ان کا یہ جو ذریعہ معاش ہے، یہ جو کشتی ہے، یہ اوروں کے قبضے میں چلی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ دوسرا واقعہ جو پیش آیا تھا، بچے کو جو ہے قتل کر دیا، تو کہا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ اس کے ماں باپ بہت مومن تھے، ایمان والے تھے، شریف تھے، فَخَشِينَا، تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا اس بات کا، ہمیں اندیشہ ہوا اس بات کا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ یہ لڑکا پھنسا نہ دے سرکشی میں اور کفر میں اپنے ماں باپ کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات کھول دیے حضرت خضر علیہ السلام پر۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا چاہے وہ کفار کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت ہی میں جائے گا۔ لیکن کہا کہ اس بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ بچہ پیدائشی طور پر کافر ہے، اور ایسا کافر بنے گا کہ والدین کو بھی کفر کے اندر پھنسا لے گا اور وہ بھی کافر بن
بن جائیں گے، سرکش بن جائیں گے، لہٰذا اس کو اس وجہ سے موت دے دی گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے، فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ وہ بدلے میں ایسی اولاد دے، ربہما، ان کا پروردگار، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، کہ جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑھی ہوئی ہو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بچہ تو مار دیا گیا، اور اس کے بعد والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نکاح اس پیغمبر کے ساتھ ہوا، اور پھر اس پیغمبر کی اولاد میں بہت ساری اولاد ایسی پیدا ہوئی جو کہ خود پیغمبر بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک صالح یہ اولاد بھی عطا فرمائی، اور اسی طرح سے جو ہے یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنی۔ یہ نہیں ہوتا کہ اولاد جو ہے وہ بڑی پیسے والی بن جائے، بڑے عہدوں پر پہنچ جائے، اصل یہ ہے کہ اس اولاد کو دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں تو یہ ان کے لیے کامیابی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے والدین کو اولاد کے حوالے سے پریشانی نہ ہو۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار والا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اور اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکال لیں، رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا۔ تو تیسرا واقعہ بھی ذکر کر دیا، کہا کہ وہاں پر گئے، اگرچہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، لیکن یہ ایک دیوار ایسی تھی جو ایسی جگہ پر تھی جس کے والدین جو انتقال کر چکے تھے، لیکن دو یتیم لڑکے تھے، ابھی بچے تھے، یہ دیوار گرتی، اس کے نیچے انہوں نے خزانہ دبا رکھا تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں تو پھر بعد میں یہاں سے خزانہ نکال لیں گے اور اپنا مکان بنا لیں گے اور دیگر ضروریات میں خرچ کر لیں گے، اور اگر ابھی دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا، یعنی والدین اگر نیک ہوں تو اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس وجہ سے اولاد کو یہ فائدہ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے ذات نے ان کی مدد فرمائی۔ اور بہرحال جہاں تک رہا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا، مہمان نوازی نہیں کی گئی، تو یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کو احترام دے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ یہاں پر ذکر فرما دیا اور کہا کہ یہ فائدہ پہنچانا، نقصان سے بچانا، یہ آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ کہا کہ میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ خضر علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی، یہ میرے اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم تھا جس بنیاد پر میں نے یہ سارا کیا ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں ان ساری باتوں میں اپنی مرضی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں، دراصل ہمیں یہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، بہت سارے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ان کا تعلق ایک ایسے جہان کے ساتھ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ لہٰذا کس انسان نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اس کو موت کہاں پر آئے گی، کوئی حادثہ پیش آئے گا نہیں آئے گا، اس کو رزق کتنا ملے گا، یہ سب تکوینی معاملات ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے جس کو دل و دماغ نہیں مانتے تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد توکل بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔